علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن الغیبۃ اشد من الزنا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات سامعین حضرات ناظرین اکرام، آج کا یہ پروگرام جو کہ خوشبو رمضان محترم المقام صاحبزادہ علامہ عبدالباسط مجددی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم خوشبو رمضان، انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع عطا کیا۔ اللہ کریم خوشبو رمضان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت جرم ہے۔ ایسے کہہ لو کہ غیبت زنا سے زیادہ گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی زنا کرے تو زنا کرنے کے بعد آدمی توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو پتہ نہیں کہ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، تو اگر وہ آدمی فوت ہو جائے تو اس نے اپنے گناہ کی توبہ نہیں کی تو قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کریم اس آدمی کو جہنم کے دائیں طرف کھڑا کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ المنورہ کے اندر دو لڑکیاں رہتی تھیں اور وہ بیمار ہو گئی، اور حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہوئی، بیمار ہونے کے بعد وہ فوت ہو گئی، ان کا جنازہ ہوا۔ جنازے کے بعد جب انہیں دفنایا گیا تو کچھ دیر بعد جو ان کا بھائی تھا اس کے کچھ ضروری کاغذات اس قبر کے اندر گر گئے۔ تو عمر بن دینار کہتے ہیں کہ اس کے بھائی نے علماء سے مشورہ کیا کہ میرے کچھ قیمتی کاغذات قبر میں رہ گئے ہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ میں کاغذات جو قبر سے نکال لوں۔ علماء نے انہیں اجازت دی کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ کاغذات جو ہیں قبر سے نکال لیں۔ جب ان کا بھائی ان کی قبروں میں پہنچا، قبر سے مٹی جو ہے انہوں نے سائڈ پہ کی، تو جب اس نے اپنے کاغذ جو ہیں وہ اٹھانے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں قبر میں دیکھوں تو صحیح ان کا قبر میں کیا حال ہے۔ تو جب قبر کا پردہ انہوں نے چاک کیا تو دیکھا کہ قبر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے بھاگا اور گھر آ کے اپنی ماں کو کہنے لگا، ماں یہ بتا کہ اس نے جرم کیا کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے۔ وہ ماں کہنے لگی، بیٹا کیا ہوا؟ اس نے ساری بات سنائی تو ماں کہنے لگی، بیٹا اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کی دیواروں کے ساتھ اپنے کان لگا کے لوگوں کی باتیں سنتی تھی، اور پھر اس کے بعد پورے محلے میں پورے گاؤں میں لوگوں کو ان کی باتیں بتاتی تھی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں اللہ غیبت سے بچائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ ایک آدمی نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو کوئی آدمی اس کے کپڑے کا نقص نکالے، کوئی آدمی اس کے کسی ٹوپی کا نقص نکالے، یا آدمی اس کے بیٹھنے کا نقص نکالے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، جب وہ آدمی غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے کے بعد وہ جتنے بھی کام اچھے کرے، حتیٰ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی حرم کعبہ میں بیٹھا رہے اور حرم کعبہ میں وہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات بھی کرتا رہے، پوری اپنی زندگی میں حرم کعبہ میں گزار دے، جو آدمی کسی کی غیبت کرے گا اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے اس میں 3 آفتیں آتی ہیں۔
پہلی آفت کیا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، اور دوسری آفت کیا ہے کہ اللہ کریم اس کی جو نیکی ہیں اللہ کریم ضائع فرما دیتا ہے، اور تیسری کیا آفت ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں اللہ زیادہ کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ بڑھا دیتا ہے۔ تو حضرات ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سواری پہ سوار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو راستے میں قبرستان آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے وہ ڈری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کہ یا رسول اللہ ان کی وجہ کیا ہے، کس غرض سے ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قبر والا ہے یہ پیشاب کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ جو دوسری قبر والا ہے یہ لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کی ٹانیاں منگوائی اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی قبروں میں رکھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبز ٹانی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، جب تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے توبہ کرنی چاہیے۔ آدمی کا پتہ نہیں ہے کہ کب یہ زندگی ختم ہو جائے، کب آدمی کو موت آ جائے۔ اس خوشبو رمضان پروگرام میں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور وہ کام نہ کریں کہ جس کام سے لوگوں کو تکلیف ہو، اور وہ غیبت اسے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کے پیٹھ کے پیچھے آدمی بات کرے، اگر اس کے سامنے بات کرے تو اسے تکلیف ہو، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے اللہ کریم ہمیں غیبت سے بچائے۔ جی بہت